محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سسرال کے کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک ساس لیڈی ڈاکٹر سمیرہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی، اور یہ سن کر میری جان نکل گئی جب ساس نے کہا کہ تم ان پڑھ گوار ہمارے گھر کی بہو رہنے کے لائق نہیں۔ آج سے میری بہو ڈاکٹر سمیرہ ہے، جس کا اپنا پرائیویٹ ہسپتال ہے، جبکہ تمہارا باپ سڑکوں پر ریڑھیاں لگاتا ہے۔ میں نے شوہر کو امید بھری نظروں سے دیکھا، مگر وہ ماں کے پیچھے چھپ گیا اور مجھے طلاق دے دی۔ آج 4 سال کے بعد ٹی وی دیکھتے ہوئے جب ساس نے اچانک بریکنگ نیوز دیکھی تو اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا، کیونکہ میں بچپن ہی سے اپنے بابا کی آنکھوں کا تارا تھی، اور یہ وہ احساس ہے جو ہر اس بیٹی کو ہوتا ہے جس کا باپ اس کے لیے اپنی پوری دنیا قربان کر دیتا ہے۔ میری ماں کے انتقال کے بعد بابا جان نے کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ خود ہی میرے لیے ماں بن گئے اور خود ہی باپ بن کر میری ہر ضرورت پوری کرنے لگے۔ ان کی لکڑی کی پرانی ریڑھی، جس پر وہ سارا دن موسم کے تازہ پھل سجا کر بیچتے تھے، میرے لیے کسی بادشاہ کے تخت سے کم نہیں تھی، کیونکہ اسی ریڑھی کی معمولی سی کمائی سے میرے کھلونے آتے تھے، میری کتابیں آتی تھیں، اور میری چھوٹی چھوٹی معصوم خواہشیں پوری ہوتی تھیں۔ بابا جان سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر آوازیں لگاتے تھے، ان کے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا رہتا، لیکن جب وہ شام کو گھر لوٹتے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی۔ وہ اپنے کھردرے ہاتھوں سے میرے بال سنوارتے اور مجھے سینے سے لگا کر کہتے کہ میری فرحہ ایک دن بہت بڑی افسر بنے گی اور ہمارا سارا دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ میں ان کی باتوں پر ہنستی اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ غربت ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا ہر اس غریب لڑکی کو کاٹنی پڑتی ہے جو کسی امیر گھرانے میں بیاہ دی جائے۔ بابا جان نے ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ ان کی بیٹی کسی اچھے یا کھاتے پیتے گھرانے میں جائے، تاکہ اسے وہ غربت اور مجبوری نہ دیکھنی پڑے جس کی بابا کی پوری جوانی کھا لی تھی۔ جب نبیل کا رشتہ ہمارے غریب کھانے پر آیا تو بابا جان کی آنکھوں سے ایک انوکھی چمک اور امید پیدا ہو گئی۔ نبیل ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا جس کا اپنا کاروبار تھا، اور اس کی ماں بیگم سلمہ بظاہر ایک بہت ہی سلجھی ہوئی اور نیک خاتون لگ رہی تھی، جنہوں نے بابا جان سے کہا تھا کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، بلکہ صرف ایک سلیقہ مند بیٹی چاہیے جو ان کے گھر کو اپنا سمجھے۔ بابا جان نے اس جھوٹی تسلی کو سچ مان لیا اور اپنی عمر بھر کی جمع پونجی میری شادی پر لگا دی، حتیٰ کہ لوگوں سے بھاری قرض بھی لیا تاکہ بیگم سلمہ کی چھپی ہوئی مانگیں پوری کی جا سکیں اور میری رخصتی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے، رخصتی کے وقت بابا جان نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، اب وہی گھر تیرا سب کچھ ہے، وہاں سے اب تیرا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے سر ہلایا تھا اور اپنے دل میں ایک پختہ عہد کیا تھا کہ میں اپنے بابا کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی، اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس گھر کو جوڑ کر رکھوں گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ گھر جسے میں اپنی جنت سمجھ رہی تھی، وہ دراصل میرے لیے ایک ایسی اذیت گاہ بننے والا تھا جہاں میرے احساسات، میری عزت نفس اور میرے وجود کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ شادی کے ابتدائی دن چند دن تو بہت جیسے تیسے خاموشی سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد بیگم سلمہ کا اصل روپ میرے سامنے آنے لگا۔ میں روزانہ صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، ساس اور شوہر کے لیے ناشتہ بناتی، اور پھر رات گئے تک کسی مشین کی طرح کام کرتی رہتی۔ میرے ہاتھ جو کبھی بابا نے بہت نرم و نازک رکھے تھے، اب برتن مانجھ مانجھ کر اور کپڑے دھو دھو کر کھردرے اور بے جان ہو چکے تھے۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی صبح میں جب سب لوگ گرم لحافوں میں سو رہے ہوتے، میں ٹھنڈے پانی سے صحن دھوتی اور کچن کے کام نمٹاتی۔
لیکن مجھے ان کھردرے ہاتھوں اور جسمانی تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے پرواہ تھی تو ان تانوں کی جو ہر روز نشتر کی طرح میرے سینے میں اتارے جاتے تھے۔ بیگم سلمہ بات بات پر میری اوقات اور میری غریبی مجھے یاد دلاتی۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتی کہ تم ایک ریہڑی والی کی بیٹی ہو، تمہیں ان مہنگے قالینوں پر چلنے کا کیا حق ہے جو ہم نے لاکھوں روپے میں خریدے ہیں؟ تم تو ہمارے گھر کی نوکرانی بننے کے لائق بھی نہیں تھی۔ یہ تو نبیل کی بے وقوفی تھی کہ اس نے تم جیسی غریب اور ان پڑھ لڑکی سے شادی کر لی۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ نبیل نے مجھ سے کوئی محبت کی شادی نہیں کی تھی، بلکہ یہ صرف ایک روایتی رشتہ تھا جس میں بیگم سلمہ کو ایک ایسی کمزور لڑکی چاہیے تھی جو ان کے گھر کے سارے کام مفت میں کر سکے اور ان کے ظلم کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ میں ہر روز ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہا لیتی۔ میرا شوہر نبیل، جسے میرا محافظ اور میرا سائبان ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل گونگا اور بہرا بن جاتا تھا۔ میں جب بھی اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی کہ شاید وہ میرے حق میں کوئی ایک لفظ بول دے، میری کوئی صفائی پیش کر دے، تو وہ نظریں چرا کر کمرے سے باہر چلا جاتا یا مجھے ہی خاموش رہنے کا اشارہ کرتا۔ اس کی یہ بزدلانہ خاموشی مجھے ساس کے طعنوں سے زیادہ تکلیف دیتی تھی، کیونکہ جس انسان کے نام پر میں اپنا باپ، اپنا گھر اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، وہی میرے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے چلے گئے اور میری برداشت کی حدیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں، لیکن میں اپنے بابا کی عزت اور ان کے دیے گئے اس وعدے کی خاطر سب کچھ سہتی رہ گئی۔ بیٹیوں کے گھر سسرال ہی ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا شاید میری خدمت اور میری خاموشی ایک دن ان کے نرم دلوں کو پتھر کر دے گی، شاید نبیل کو مجھ پر ترس آ جائے اور وہ مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے دے۔ لیکن یہ میری بہت بڑی خوش فہمی تھی، کیونکہ پتھر دل انسان کبھی پگھلا نہیں کرتے۔ پھر میری زندگی کا وہ منحوس ترین دن آیا جس نے میری امیدوں کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور مجھے اندھیری کھائی میں دھکیل دیا۔ وہ ایک انتہائی حبس زدہ اور گرم دوپہر تھی۔ میں کچن کے چولہے کے سامنے کھڑی پسینے میں شرابور دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ گرمی کی شدت سے میرا برا حال تھا، لیکن ساس کا حکم تھا کہ آج کھانے میں کئی طرح کے پکوان ہونے چاہئیں۔ اچانک مجھے گھر کے مرکزی دروازے کے کھلنے اور ڈرائنگ روم میں کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ بیگم سلمہ کی اونچی اور خوشامد بھری آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، جو عام طور پر صرف اس وقت نکلتی تھیں جب کوئی بہت امیر یا رتبے والا مہمان گھر آتا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تاکہ مہمانوں کے لیے ٹھنڈا پانی اور شربت لے کر جا سکوں۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں ٹھٹک گئی۔ صوفے پر بیگم سلمہ کے ساتھ ایک انتہائی ماڈرن سجی سنوری اور امیر زادی بیٹھی تھی، جس کے لباس اور انداز سے تکبر اور غرور ٹپک رہا تھا۔ پورے کمرے میں ایک تیز اور انتہائی مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میرے کچن کے مثالوں اور میرے پسینے کی بو کو دبا رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر سمیرہ تھی، شہر کے ایک بہت بڑے نجی ہسپتال کی مالکن، جس کا ذکر بیگم سلمہ اکثر نہایت حسرت سے کیا کرتی تھی کہ کاش نبیل کی شادی کسی ایسے پڑھی لکھی اور مالدار لڑکی سے ہوئی ہوتی۔ سمیرہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک ایک حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ چبھن اور تضحیک تھی جو کسی بھی غریب کو اس کی کم مائگی کا احساس دلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بیگم سلمہ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی رعونت اور تضحیک امیز لہجے میں سمیرہ کو بتایا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس کے باپ کی ریڑھی پر سارا دن مکھیاں بھن بھناتی رہتی ہیں اور جو ہمارے گھر کا معیار گرا رہی ہے۔
انہوں نے سمیرہ کے سامنے مجھے ذلیل کرتے ہوئے کہا، انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ہسپتال کی مالکن بہو چاہیے تھی، کوئی ان پڑھ بھکارن نہیں جو ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور جس کا باپ سڑکوں پر دھکے کھاتا پھرتا ہو۔ ان کے ایک ایک لفظ نے میرے وجود کو چھلنی کر دیا، میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اپنے کب کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے نبیل کی طرف دیکھا جو ابھی باہر سے آیا تھا، اور سمیرہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل چکی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی، ایک درد بھری فریاد تھی کہ خدارا آج تو اپنی بیوی کی عزت بچا لو، آج تو اپنی ماں کو روک لو کہ وہ میرے غریب باپ کی پگڑی یوں کسی غیر عورت کے سامنے نہ اچھالیں۔ میرے بابا جان غریب ضرور ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی حرام کا نوالا نہیں کھایا۔ لیکن نبیل نے ہمیشہ کی طرح اپنی گردن جھکا لی۔ اس کے چہرے پر میری ذلت کا کوئی دکھ یا ملال نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر سمیرہ کی دولت نے، اس کے حسن اور اس کے مرتبے کی چمک نے اس کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھ دی کہ اسے میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ایک حد درجے کا بزدل اور لالچی انسان تھا جو مال و دولت کے سامنے اپنے ضمیر، اپنی غیرت اور اپنے رشتوں کا سودا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دفاع میں کچھ کہہ پاتی یا اپنے آنسو صاف کر پاتی، بیگم سلمہ نے ایک ظالمانہ فیصلہ سناتے ہوئے نبیل کو حکم دیا کہ وہ مجھے اسی وقت اس گھر سے نکال دے، کیونکہ اب اس گھر میں ڈاکٹر سمیرہ بہو بن کر آئے گی جو ان کے سٹیٹس اور ان کی جھوٹی شان و شوکت کے برابر ہے۔ نبیل نے ایک لمحے کے بھی تاخیر نہیں کی، جیسے وہ خود بھی کئی دنوں سے اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور بنا میری آنکھوں میں دیکھے نہایت سرد مہری اور بے حسی سے طلاق کے وہ 3 بول ادا کر دیے جنہوں نے میری کائنات کو پل بھر میں راکھ کر دیا۔ طلاق، طلاق، طلاق۔ یہ 3 لفظ نہیں تھے، بلکہ یہ 3 بھاری ہتھوڑے تھے جو میرے دل و دماغ پر مسلسل برس رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں، میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے اور میرے ارد گرد کی ساری دنیا تیزی سے گھوم رہی ہے۔ سمیرہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مکارانہ مسکراہٹ تھی، اور بیگم سلمہ کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو اور کسی بہت بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا لیا ہو۔ مجھے اس گھر سے اس بے دردی سے نکالا گیا جیسے کسی بے گھر کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ مجھے اپنا کوئی سامان، اپنے کپڑے یا اپنی ماں کی دی ہوئی کوئی نشانی اٹھانے تک نہیں دی گئی، اجازت نہیں دی گئی۔ میرے پاؤں میں جوتے تک نہیں تھے، اور میرے کپڑوں پر کچن کی ہلدی مثالوں اور میرے اپنے پسینے کے داغ تھے۔ میں اس گھر کی دہلیز سے باہر سڑک پر کھڑی تھی جسے میں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے خون پسینے سے سینچا تھا اور جسے میں اپنا کل مان چکی تھی۔ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میرے ننگے پاؤں کو جلا رہی تھی، سڑک کا تار کول میرے تلووں کو چھلنی کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں لگی ہوئی آگ اس دھوپ سے کہیں زیادہ تیز اور جلا دینے والی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے محلے کے لوگ، راہگیر اور دکاندار مجھے عجیب اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میری ہچکیاں بندھ چکی تھی اور میرا دل و دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی اتنی بڑی سزا مجھے دی گئی ہے۔ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کی عزت نفس کو یوں سرے بازار نیلام کر دیا جائے؟ میں گرتی پڑتی، روتی بلکتی اپنے بابا جان کی اس چھوٹی سی کچی چھت والی کوٹھڑی تک جا پہنچی جسے میں اپنا اصلی اور سچا گھر کہتی تھی، جہاں جھوٹ، فریب اور تکبر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دروازہ بابا جان نہیں کھولا۔ میری یہ اجڑی ہوئی حالت، ننگے پاؤں، بکھرے بال
اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ وہ بوڑھا باپ جس نے کبھی پھولوں کی طرح نازوں سے رکھا تھا، جس نے میری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی پوری زندگی کی خوشیاں قربان کر دی تھی، آج اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ ان کے چہرے کی جھریاں مزید گہری ہو گئیں اور ان کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن انہوں نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو پیا۔ وہ آگے بڑھے، مجھے سہارا دے کر اندر لائے اور چارپائی کے پاس زمین پر بٹھا دیا۔ میں ان کے قدموں سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میرے اندر کا سارا غبار، سارا درد اور ساری اذیت آنسوؤں کی شکل میں بہہ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ میرا مان ٹوٹ گیا ہے بابا جان، میری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ انہوں نے مجھے میری غربت اور آپ کی ریڑھی کا تانا دے کر دھکے مار کر نکال دیا ہے۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی پگڑی کی لاج نہیں رکھ سکی۔ میں نے بہت کوشش کی بابا جان، میں نے بہت منتیں کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ بابا جان کے کانپتے اور محنت کی مشقت سے کھردرے ہاتھوں نے میرے چہرے سے آنسو پونچھے۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی دھڑکن میں ایک عجیب سا سکون تھا جو مجھے دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر رہا تھا۔ انہوں نے میرے ماتھے کو چوما اور نہایت شفقت اور یقین بھرے لہجے میں کہا، میری بچی رو مت، اپنے آنسو ضائع مت کر، یہ دنیا والوں کا فیصلہ ہے اور دنیا والے اندھے اور جاہل ہوتے ہیں جو صرف دولت اور ظاہری چمک دمک دیکھتے ہیں، جو انسان کے اندر چھپی ہوئی نیکی اور اخلاص کو نہیں پہچان سکتے۔ میری بیٹی یاد رکھ، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور وہ اپنے مظلوم بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تیرا باپ ابھی زندہ ہے اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں تجھے گرنے نہیں دوں گا۔ ہم لوگ غریب ضرور ہیں، لیکن ہماری غیرت اور ہمارا ایمان ان امیروں کی دولت سے بہت بڑا ہے۔ تو میری بچی شیر ہے اور اب تو ان تانوں کا جواب بن کر دکھائے گی۔ بابا کے ان مضبوط اور حوصلہ افزا الفاظ نے میرے اندر چلنے والے طوفان کو ایک عجیب سی خاموشی اور ٹھہراؤ میں بدل دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری زندگی کا ایک باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے اور وہ دروازہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ قدرت میرے لیے کیا نیا اور عظیم منصوبہ بنا رہی ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ رات ابھی بہت تاریک اور طویل ہونے والی ہے، لیکن بابا جان کی باتوں نے میرے اندر ایک ایسی چنگھاری روشن کر دی جیسے اب کوئی بھی طوفان نہیں بجھا سکتا تھا۔ میں نے اسی لمحے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے دل میں ایک نیا عہد کیا کہ اب میں اس دنیا کو دکھاؤں گی کہ غربت کوئی گالی نہیں اور انسان کی اصل پہچان اس کا مال و دولت نہیں بلکہ اس کا علم، محنت اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ میں اپنے بابا جان کے ان جھکے ہوئے کندھوں کا سہارا بنوں گی اور ان تانوں کا ایسا حساب لوں گی کہ آسمان بھی دیکھے گا۔ یہ میری زندگی کے ایک نئے اور کٹھن سفر کا آغاز تھا جس کی منظر ابھی بہت دور تھی، لیکن میرے قدم اب پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس رات جب میں بابا جان کی چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھی اشک بہا رہی تھی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے اور اب میرے مقدر میں صرف تاریکی لکھی ہے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندھیرے کی اس اتھاہ گہرائی میں ایک نئی اور روشن صبح میرا انتظار کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی۔ بابا جان گھر پر نہیں تھے۔ میں گھبرا کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی دروازے تک آئی تو دیکھا بابا جان واپس آ رہے ہیں، مگر ان کے ساتھ ان کی وہ لکڑی کی پرانی ریڑھی نہیں تھی جو ان کی ساری زندگی کا واحد سرمایہ تھی، جس پر پھلوں کو سجا کر انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا، جو ہمارے گھر کے چولہے کی ضامن تھی۔ بابا جان کے ہاتھ خالی تھے،
مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اور ناقابل تسخیر عزم تھا۔ انہوں نے اپنے ان بوڑھے کندھوں سے ریڑھی کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتار پھینکا تھا، اور اب ان کے کامتے ہاتھوں میں کچھ مڑے توڑے نوٹ تھے، جو انہوں نے میری طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی شفقت سے کہا، بیٹی، یہ تیری کتابوں کا پہلا خرچہ ہے۔ میں حیرت، صدمے اور دکھ سے پوچھا کہ بابا جان، آپ کی ریڑھی کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو چھپائے اور کہا کہ وہ ریڑھی تو ایک بوجھ تھی، میرا اصل سرمایہ تو میری بیٹی ہے، جسے میں نے اب اس مقام پر پہنچانا ہے کہ کل کو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس ریڑھی سے بابا جان کی روح جڑی تھی، وہ ریڑھی ان کی پہچان اور ان کا غرور تھی، مگر انہوں نے میری خاطر اپنی وہ پہچان بھی مٹا دی۔ اس دن کے بعد سے میرے بابا جان نے ایک نئی اور کٹھن زندگی شروع کی۔ وہ بابا جان جو پہلے اپنا آزاد کام کرتے تھے، اب انہوں نے شہر کی بھیڑ میں عام اور دہاڑی دار مزدوروں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح منہ اندھیرے اٹھتے اور مزدوروں کی منڈی میں جا کر کھڑے ہو جاتے، جہاں لوگ ان کی ضعیف عمر اور جھکی ہوئی کمر دیکھ کر انہیں کام دینے سے کتراتے، مگر وہ لوگوں کی منتیں کر کے اینٹیں اٹھانے اور سیمٹ کی بھاری بوریاں ڈھونے کا کام لیتے تھے۔ جب وہ شام کو واپس آتے تو ان کے کپڑے مٹی اور پسینے سے اٹے ہوئے ہوتے، ان کی کمر مزید جھک چکی ہوتی اور ان کے ہاتھوں میں نئے اور گہرے چھالے پڑ چکے ہوتے۔ ان کی کھانسی میں اب اینٹ اور گارے کی مٹی شامل ہو چکی تھی، جو ساری رات میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھی، مگر جب وہ مجھے کتابوں میں غرق دیکھتے تو ان کی ساری تھکاوٹ اور درد جیسے ہوا ہو جاتا۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک ایسی چمک ہوتی جو میری ہر تھکن اور ہر دکھ کو ختم کر دیتی تھی۔ میں نے بھی اپنی زندگی کو ایک نئے اور کھٹن مقصد میں ڈھال لیا تھا۔ میں نے CSS کا امتحان پاس کرنے کا غیر متنزل ارادہ کر لیا تھا، اور یہ ایک ایسا خواب تھا جو مجھ جیسی غریب اور ٹھکرائی ہوئی لڑکی کے لیے دیوانے کا خواب سمجھا جاتا۔ ایک ایسی لڑکی جس کے پاس ٹھیک سے پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اور جس کا باپ مزدور تھا۔ وہ ملک کا سب سے بڑا امتحان پاس کرنے کا ارادہ کر بیٹھی تھی، مگر میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور پانے کے لیے پوری دنیا تھی۔ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ میں ایک چھوٹی سی ٹیبل لیمپ کی پیلی روشنی میں ساری رات پڑھتی رہتی۔ محلے والے مجھ پر باتیں بناتے کہ طلاق یافتہ لڑکی ہے، رونے دھونے اور عدت میں بیٹھنے کی بجائے کتاب میں کھول کر بیٹھی ہے، لگتا ہے طلاق کے دکھ میں اس کا دماغ چل گیا ہے اور یہ پاگل ہو چکی ہے۔ بعض عورتیں تو بابا کو جلے کٹے تانے دیتی کہ اپنی جوان بیٹی کو گھر میں بٹھا کر خود بڑھاپے میں بری طرح سے مزدوری کر رہا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ لوگوں کی بیٹیاں جوان ہو کر باپ کا بوجھ بانٹتی ہیں، اور ان کی بیٹی کتابیں خریدنے پر باپ کے خون پسینے کا پیسہ ضائع کر رہی ہیں، مگر بابا جان ان سب باتوں کو انسنا کر دیتے اور وہ میرے سامنے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ لوگوں کی باتوں کی طرف مت دیکھنا، تیرا کام صرف اپنی منظر پر نظر رکھنا ہے۔ جب میرے سر میں شدید درد ہوتا یا آنکھیں پڑھ پڑھ کر دکھنے لگتی، میری کمر میں درد ہونے لگتا اور نیند میرے حواس پر غلبہ پانے لگتی، تو میں فوراً اس دن کو یاد کر لیتی جب بیگم سلمہ نے مجھے اپنے جوتوں کی ٹھوکر سے گھر سے نکالا تھا، اور میں اس دھوپ کی تپش کو یاد کرتی جو اس دن میرے ننگے پاؤں کو جلا رہی تھی۔ ڈاکٹر سمیرہ کی وہ تحقیر آمیز آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی، اس کے مہنگے پرفیوم کی مہک اور میری ہلدی میں رچی ہوئی کچی بدبو کا جو اس نے تانا دیا تھا، وہ سب مجھے اندر تک جلا کر راکھ کر دیتا، اور پھر وہی غصہ، وہی آگ میرے اندر ایک نئی توانائی اور جنون بھر دیتی۔ میں دوبارہ کتابوں میں کھو جاتی۔ میری کتابوں کے پرانے صفحات میں میرے آنسو اور پسینہ شامل ہو جاتے تھے۔
رات کی تاریکی میں میں اپنے رب کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہتی، اے اللہ میری بابا جان کی مٹی کی سنی ہوئی روٹی کو عزت دے، مجھے بس اس قابل کر دے کہ میں ان مزدور اور چھالوں بھرے ہاتھوں کو سکون دے سکوں۔ اور اس جان لیوا کشمکش میں مہینے گزرتے چلے گئے۔ ادھر میری زندگی کتابیں چھانٹنے اور لفظوں کو پیتے ہوئے گزر رہی تھی، اور ادھر اس گھر میں جہاں سے مجھے بے دردی سے نکالا گیا تھا، وہاں وقت اپنا پہیہ الٹی سمت گھما رہا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ لوگوں اور رشتہ داروں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ میری جگہ لینے والی وہ امیر زادی ڈاکٹر سمیرہ اس گھر کے لیے ایک عذاب اور قہر بن کر آئی تھی۔ بیگم سلبہ جو میرے غریب ہونے کا طعنہ دیتی تھی، جن کو اپنے گھر کے قیمتی قالین اور چمکتے ہوئے برتن مجھ سے زیادہ عزیز تھے، ان کا وہ سجا ہوا گھر اب ان کے لیے دہکتی ہوئی دوزخ بن چکا تھا۔ ڈاکٹر سمیرہ نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے اصلی اور بھیانک رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے صاف لفظوں میں پہلے ہی دن بیگم سلمہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی غریب خانے کی نوکری نہیں ہے جو کچن کے دھوئیں میں کھڑی ہو کر پیاز کاٹے یا گھر کی صفائی کرے۔ اس کے اپنے وی آئی پی اصول تھے، جس کے مطابق بیگم سلمہ کو اپنی بچی کھچی عزت بچانے کے لیے خود سارا کام کرنا پڑتا۔ وہ بیگم سلمہ جو کبھی صبح سویرے اٹھا کر کپڑے دھونے اور جھاڑو لگانے کا حکم دیتی تھی، اب ڈاکٹر سمیرہ کے مہنگے اور ریشمی کپڑے اس ڈر سے دھو رہی تھی کہ کہیں سمیرہ غصہ نہ کر جائے۔ ایک دن کا ذکر لوگوں نے بتایا کہ بیگم سلمہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سمیرہ کا کوئی مہنگا شو پیس گر کر ٹوٹ گیا، تو سمیرہ نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا اور اپنی ساس کو وہ ساری ذلت امیز اور کڑوی باتیں کہیں جو کبھی وہ مجھے بلا جھجک کہا کرتی تھی۔ سمیرہ نے نبیل کو اپنی انگلیوں اور غلاموں کی طرح نچانا شروع کر دیا۔ نبیل جو میری معصومیت اور شرافت کو میری کمزوری سمجھتا تھا، اب سمیرہ کے تکبر اور اس کی اندھی دولت کے سامنے مٹی کا ڈھیر اور بے جان کٹ پتلی بن چکا تھا۔ سمیرہ اسے بار بار یہ احساس دلاتی کہ اس کی اصل حیثیت ایک کامیاب اور امیر ڈاکٹر کے شوہر ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اس پر نوکروں کی طرح چیختی چلاتی اور نبیل صرف سر جھکائے بے بسی سے کھڑا رہتا۔ نبیل کا اپنا چلتا ہوا کاروبار آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ سمیرہ نے بڑی چالاکی اور مکاری سے نبیل کے دل و دماغ میں یہ لالچ بٹھا دیا کہ اس کا چھوٹا موٹا کاروبار بند کر کے سارا پیسہ اس کے نجی ہسپتال میں لگا دیا جائے، تاکہ ان کا معیار اور بڑھ جائے اور وہ شہر کے ایک عظیم میڈیکل امپائر کے اکلوتے مالک بن سکیں۔ نبیل نے اپنی بیوقوفی، لالچ اور اپنی بیوی کی طاقت سے مرعوب ہو کر اپنی ساری جمع پونجی، اپنی دکانوں کے کاغذات اور یہاں تک کہ اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس بھی سمیرہ کے نام کر دیے۔ مگر یہ سب کرنے کے بعد نبیل کی حیثیت اس گھر میں ایک ڈرائیور اور نوکر سے زیادہ نہیں رہ گئی۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرنے سے ڈرتا تھا اور اپنی سگی ماں سلمہ کو چپ چاپ ذلیل ہوتے دیکھتا رہتا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے مجھے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر اب فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے ظلم کرنے والی اس کی ماں تھی اور اب ظلم سہنے والی اس کی اپنی ماں بنی ہوئی تھی۔ یہ مکافات عمل کا وہ خوفناک چکر تھا جو بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ قدرت کا خاموش مگر سخت انتقام شروع ہو چکا تھا۔ بیگم سلمہ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنی ہی بہو کی محتاج ہو چکی تھی۔ انہیں وہی بچا کھچا اور ٹھنڈا کھانا ملتا تھا جو سمیرہ اپنے موڈ کے حساب سے انہیں پھینک دیتی تھی۔ ان کی اپنی بادشاہی ان کے اپنے ہی ہاتھوں سے چھن چکی تھی۔ اب ان کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا تھا، کیونکہ سمیرہ کو امیروں کی طرح تنہا اور مغرور رہنے کا شوق تھا۔ اس نے ان کے سب غریب اور درمیانے درجے کے رشتہ داروں سے ملنا جلنا ختم کر ڈالا، اور وہ اپنی ماں بیٹا اپنے ہی گھر میں بالکل تنہا اور قیدی تھے۔ دوسری طرف میرا CSS کا امتحان بالکل سر پر آ رہا تھا۔ میں نے 2 سال تک دنیا سے کٹ کر اور اپنی جوانی کی ساری خوشیاں مار کر
جو محنت مشقت کی تھی اب اس کا نتیجہ پانے اور حقیقی امتحان دینے کا کھٹن وقت آ گیا تھا۔ اس دوران سخت سردی نے میرے ہاتھوں کی انگلیاں سجا دی تھی، لیکن میں نے قلم نہیں چھوڑا۔ امتحان کے دن بابا جان میرے ساتھ سینٹر تک گئے۔ تیز اور جھلسا دینے والی دھوپ میں وہ باہر فٹ پاتھ پر زمین پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور تسبیح ہاتھ میں لیے میرے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے رہے۔ ان کا چہرہ دھول سے بھرا ہوا تھا اور کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، مگر انہیں صرف اپنی بیٹی کی کامیابی کی پرواہ تھی۔ جب میں پیپر دے کر باہر آتی تو ان کے چہرے پر ایک پرسکون اور میٹھی مسکراہٹ ہوتی جو میری ساری تھکاوٹ دور کر دیتی تھی۔ میرا ہر پیپر بہت اچھا ہو رہا تھا، ہر لفظ میرے اندر سے نکل کر پیپر پر موتیوں کی طرح ٹھہر رہا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا اور پختہ بھروسہ تھا کہ وہ میری اور میرے بوڑھے بابا کی اس خون پسینے کی جد و جہد کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اس دوران محلے اور شہر کے دوسرے حصوں میں نبیل اور سمیرہ کے ہسپتال کے حوالے سے عجیب سی اور خوفناک سی باتیں پھیلنے لگی تھیں۔ لوگوں کا دبے لفظوں میں کہنا تھا کہ ڈاکٹر سمیرہ کا ہسپتال صرف ایک دکھاوا ہے۔ اصل میں وہاں رات کے اندھیرے میں انسانیت سوز اور سیاہ کارنامے ہوتے ہیں۔ بہت سے غریب لوگوں نے روتے ہوئے شکایت کی تھی کہ ان کے مریضوں کو معمولی بیماریوں کے لیے ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے اور انہیں جان بوجھ کر غلط دوائیاں دے کر بیمار رکھا جاتا ہے تاکہ لاکھوں روپے کے لمبے چوڑے بل بنا کر ان کی جائیدادیں ہڑپ لیں اور ہتھیا لی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ افواہیں بھی عام تھی کہ وہاں ذیلی ادویات کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے جو مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں، اور سب سے خوفناک اور لرزہ خیز بات یہ تھی کہ غریب اور ان پڑھ لوگوں کو مفت علاج کا لالچ دے کر انہیں بے ہوش کیا جاتا اور ان کے اعضاء مثلاً گردے وغیرہ نکال کر امیر لوگوں کو بھاری رقوم کے عوض بیچ دیے جاتے ہیں۔ ان باتوں نے ان لوگوں کے دلوں میں سمیرہ کے خلاف شدید خوف اور نفرت پیدا کر دی تھی، مگر سمیرہ اپنے پیسے اور رسوخ کے نشے میں اتنی اندھی اور مغرور ہو چکی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس نے ان تمام افسران اور پولیس والوں کی بھی مٹھیاں گرم کر رکھی تھیں جو ان معاملات کی چھان بین کر سکتے تھے۔ اسے اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ وہ خود اس شہر کی فرعون سمجھنے لگی تھی خود کو۔ نبیل اس کے ان تمام کالے اور مکروہ کرتوتوں میں اس کا براہ راست شریک تو نہیں تھا، مگر وہ مجرمانہ حد تک خاموش ضرور تھا، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اوقات اور آواز نہیں بچی تھی۔ اس کے پاس نہ اپنا کاروبار تھا، نہ ہی اپنی مردانگی اور خودداری۔ وہ مکمل طور پر ڈاکٹر سمیرہ کا ایک عام ڈرائیور اور تنخواہ دار غلام بن چکا تھا۔ جب ہسپتال سے کسی غریب کی لاش گرتی اور باہر ورثہ کا ماتم اور احتجاج ہوتا تو نبیل ڈرپوکوں کی طرح چپ کر کے اندر کمرے میں چھپا رہتا۔ سمیرہ گنڈوں کو پیسے دے کر معاملہ دبا دیتی۔ یہ واقعات جب میرے کانوں تک پہنچے تو میں صرف ایک گہری سانس لیتی اور قرآن پاک کی آیتوں کا ذکر کرتی کہ بے شک ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت اور اچانک ہوتی ہے۔ مجھے نہ تو ان پر ترس آتا تھا اور نہ ہی میں ان کی بربادی پر کوئی شیطانی خوشی مناتی تھی۔ میں صرف اپنا فوکس اپنے مقصد پر رکھنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور لالچی انسان اپنی ہی کھودی ہوئی قبر میں گرتا ہے۔ میرا تحریری امتحان ختم ہو چکا، اب نتیجے اور انٹرویو کا انتظار تھا۔ یہ وقت کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا جب انسان کی برسوں کی محنت کسی ایک دن کے اعلان کی محتاج ہو جائے۔ بابا جان اب بھی روزانہ مزدوری کرنے جاتے تھے، حالانکہ میں نے انہیں بہت روکا کہ بابا جان اب آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، مگر وہ کہتے کہ جب تک میری بیٹی کو اس کی منظر نہیں مل جاتی میرے یہ ہاتھ نہیں رکیں گے۔ ان کی آنکھوں کی روشنی میں اب ایک عجیب سا
اطمینان تھا، جیسے انہیں معلوم ہو کہ ان کی بیٹی نے جو مشکلوں کا دریا پار کر لیا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اس رب کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی جس نے مجھے اس ذلت کے دن سے نکال کر اس عظیم اور پروقار سفر پر ڈالا تھا۔ میں جانتی تھی اگر میرا نام پاس ہونے والوں میں نہ آیا تو یہ ظالم اور تانے دینے والا سماج مجھے اور میرے بابا جان کو ٹھیک سے جینے بھی نہیں دے گا۔ محلے والے تو پہلے ہی تانوں کی بارش کرتے رہے تھے، لیکن وہ کہیں گے کہ دیکھو طلاق یافتہ لڑکی کو افسر بنانے چلے تھے، ساری دولت لٹا دی، اپنے باپ کو بھکاری بنا دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ مگر میرے دل کا ایک کونا اس بات پر پختہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کی مدد ہمیشہ وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وقت اپنے پر لگا کر اڑ رہا تھا، موسم بدل چکے تھے اور میرے امتحان اور انٹرویو کا فائنل نتیجہ کسی بھی وقت آنے والا تھا۔ اس عرصے میں بابا جان کی طبیعت کافی گر چکی تھی۔ بہت سے مٹی اور دھول بھرے ماحول میں کام کرنے کی وجہ سے انہیں دمے اور کھانسی کی ایسی شدید شکایت ہوئی کہ وہ کسی معمولی کلینک کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے علاج پر پیسہ لگانے کی بجائے وہ پیسہ جمع کر رہے تھے تاکہ میرے انٹرویو کا ایک اچھا اور باوقار لباس خرید سکیں۔ جب میں نے ان کی بڑھتی ہوئی تکلیف دیکھی تو میرا دل چاہا میں اپنے سارے خواب جلا دوں اور کہیں چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دوں، مگر بابا جان نے مجھے قسم دے کر سختی سے روک دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانستی آواز میں کہتے، بیٹی جس دن تیرا رزلٹ آئے گا اس دن میں دنیا کا سب سے امیر اور خوش نصیب باپ بن جاؤں گا، پھر مجھے ان چھوٹی موٹی بیماریوں کو کوئی فکر نہیں رہے گی۔ ادھر دوسری طرف نبیل کے گھر کی دیواریں اب ان کی آہوں، حسرتوں اور سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ وقت نے ایسا عجیب پلٹا کھایا کہ بیگم سلمہ کو اب میری شدت سے یاد آنے لگی تھی، جو مجھے دہقانی اور ان پڑھ کہتی تھی، اب میری سادگی اور میری خدمت کو ترسنے لگی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے مجھے ہمدردی میں بتایا کہ وہ اکثر میرے ذکر آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ کاش انہوں نے میری قدر کی ہوتی، کاش انہوں نے دولت کو سجدہ نہ کیے ہوتے اور اپنے ہنستے بستے بیٹے کا گھر تباہ و برباد نہ ہوتا۔ مگر اب وقت مٹھی سے ریت کی طرح نکل چکا تھا اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ ڈاکٹر سمیرہ نے ان کا جینا حرام کر رکھا تھا، نبیل کو اس نے صرف نام کا شوہر رکھا تھا۔ اصل میں وہ ہسپتال کا ایک معمولی ملازم اور چپڑاسی تھا جو صبح سے ہی شب کے اندھیروں تک فائلیں اور سامان اٹھاتا پھرتا، جیسے کوئی فیصلہ کرنے یا اپنی بات کہنے کا ذرا برابر حق نہیں تھا۔ ڈاکٹر سمیرہ رات گئے تک امیروں کی محفلوں میں رہتی اور نبیل اس کے آگے پیچھے گھومتا، اس کا ڈرائیور بن کر گھنٹوں گاڑی میں اس کا انتظار کرتا۔ ہسپتال میں ہونے والی موتوں اور ذیلی ادویات کے گھناؤنے معاملات اب شہر کی فضا میں عام تھے۔ نئے سیاسی حالات کے تحت شہر میں نئے کمشنر اور نئی انتظامیہ کی تعیناتی کی سرگوشیاں عروج پر تھیں۔ اخباروں میں روزانہ ایسے افواہوں کی پکڑ دھکڑ کی خبر آتی اور کہا جا رہا تھا کہ اب کسی بھی وقت سمیرہ کے اس موت کے کنویں پر اور اس جعلی ہسپتال پر قانون کا مکمل اور بھاری چھاپا پڑ سکتا ہے۔ مگر سمیرہ اپنی جھوٹی انا، دولت کی چمک اور بدمعاشی میں اتنی اندھی اور آگے نکل چکی تھی کہ اسے سامنے آتی ہوئی اپنی تباہی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے نزدیک غریب انسانوں کی جانیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی اور اس نے حق اور باطل کے درمیان ہر دیوار توڑ دی تھی۔ ادھر میرا دل اور دماغ صرف ایک نقطے پر مرکوز تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان پر بادل گرج رہے ہیں، کسی بڑے طوفان کی سرگوشی ہو رہی ہے۔ جہاں ایک طرف کسی کا تکبر ضمیر میں دھنسنے والا تھا تو وہیں ایک
ذلیل کی ہوئی بے گناہ لڑکی کا مقام آسمان کو چھونے والا تھا۔ میری آنکھوں کی نیندیں مکمل طور پر اڑ چکی تھیں، کیونکہ آخری مرحلہ بالکل قریب تھا اور میرا قلب خوف، امید، دعا اور بے چینی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ ایسی حالت میں نے بس اپنے سجدے لمبے کر دیے تھے اور اپنے بابا جان کے قدموں میں بیٹھی رزلٹ کے انتظار میں اس رب کی طرف نگاہ لگائے بیٹھی تھی جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس نے میری اور میرے بابا جان کی زندگی کی تاریک رات کو ایک روشن اور شاندار صبح میں بدل دیا۔ میرا CSS کا فائنل رزلٹ آ گیا اور میرا نام پورے ملک میں ٹاپ کرنے والوں کی فہرست میں چمک رہا تھا۔ بابا جان نے جب یہ خبر سنی تو وہ سجدے میں گر کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے کھردرے ہاتھوں کی دعائیں بالآخر قبول ہو چکی تھی اور ان کی مٹی اور گارے کی مزدوری رنگ لائی تھی۔ میں شہر کی نئی اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہو چکی تھی۔ میری ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد جب میری پہلی پوسٹنگ اتفاق سے اسی شہر میں ہوئی تو قدرت کا وہ خوفناک اور شاندار انتقام اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ چائے سنبھالتے ہی میرے سامنے شہر کے سب سے بڑے مافیا کی فائل رکھی گئی، اور یہ فائل کسی اور کی نہیں بلکہ ڈاکٹر سمیرہ کے اسی نجی ہسپتال کی تھی جہاں غریبوں کے گردے نکالے جاتے تھے اور جعلی ادویات بیچی جاتی تھیں۔ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ اس ہسپتال پر چھاپہ مارنے کے لیے حتمی حکم دے دیا۔ وہ ایک دوپہر کا وقت تھا جب میں اپنی سرکاری گاڑی میں پولیس کے سائرن کی آواز گونجتی کے ساتھ اس ہسپتال کے مرکزی دروازے پر پہنچی۔ میڈیا کے کیمرے اور رپورٹرز میرے سامنے تھے۔ ہم نے ہسپتال کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور جب اپنے یونیفارم میں ملبوس پورے وقار اور طاقت کے ساتھ ہسپتال کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ڈاکٹر سمیرہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور اس کا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اسے ہتھ کڑیاں لگتے اور ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے جب پولیس کی گاڑی میں دھکے دے کر بٹھایا جا رہا تھا تو وہاں موجود غریب عوام اس پر لعنتیں بھیج رہی تھی۔ اسی دوران ہسپتال کے ایک کونے میں ایک شخص منہ چھپاتا اور روتا ہوا باہر آیا۔ یہ نبیل تھا جو کبھی میرا شوہر ہوا کرتا تھا۔ آج وہ ایک معمولی ملازم کی طرح خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جب مجھے ایک باوقار مقام پر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ندامت اور شرم سے زمین میں گڑا جا رہا تھا، اور بعد میں محلے والوں نے بتایا کہ عین اس وقت جب یہ ساری کارروائی ٹی وی چینلز پر بریکنگ نیوز کے طور پر لائیو دکھائی جا رہی تھی تو بیگم سلمہ اپنے اسی بوسیدہ اور ویران گھر میں ایک پرانا سوٹ پہنے ٹی وی کے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جب نیوز رپورٹر نے سکرین پر چلا کر کہا کہ یہ کامیاب اور جرأت مندانہ کارروائی شہر کی نئی اسسٹنٹ کمشنر نے کی ہے اور کیمرہ میرے چہرے پر زوم ہوا تو بیگم سلمہ کی آنکھیں ٹی وی سکرین پر جم گئیں۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی انگلیاں ڈھیلی پڑیں اور چھناک ایک چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ صرف ایک کپ کے ٹوٹنے کی آواز نہیں تھی، یہ بیگم سلمہ نبیل کے غرور اور ان کی لالچ اور ان کے تکبر کے چکنا چور ہونے کی آواز تھی۔ وہ سر پکڑ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ وہ روز اس لمحے کو کوستی تھی جب انہوں نے ہیرے جیسی بہو کو دولت کے لالچ میں ٹھکرا دیا تھا۔ آج قدرت نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ صرف حسرت اور پچھتاوے کی آگ میں جل سکتی تھی، اور میں آج اس شہر کے سب سے طاقتور افسر کی بیٹی تھی، مگر میرے اندر کوئی غرور نہیں تھا کیونکہ میرے پیچھے میرے وہ بوڑھے بابا جان فخر سے سر اٹھائے کھڑے تھے جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ تکبر اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا مال و دولت نہیں بلکہ اس کا اخلاق، محنت اور کردار ہے۔
قدرت جب انصاف کرتی ہے تو ظالم کو اسی تکبر کے ذریعے مات دیتی ہے اور مظلوم کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ظالم صرف حسرت اور پچھتاوے سے دیکھ سکتا ہے۔ اب بیگم سلمہ اور نبیل کی زندگی میں ایک ایسے ویرانے میں بدل چکی تھی جہاں صرف پچھتاوے کی گرد اڑتی تھی۔ ہسپتال سین ہونے پر اور سمیرہ کی گرفتاری کے بعد ان کا سہارا بھی چھن چکا تھا اور ان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی تھی۔ جس گھر میں کبھی میری محنتوں کی خوشبو رچا کرتی تھی، آج وہاں صرف بھوک، غربت اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بسیرا تھا۔ بیگم سلمہ جو کبھی اپنی شان و شوکت اور امیر بہو کے تکبر میں آسمان سے باتیں کرتی تھی، اب ایک ایسے گھر میں قید تھی جہاں چھت سے پانی ٹپکتا اور جہاں ان کے پاس کھانے کو ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر تھی۔ ان کا بیٹا نبیل جو کبھی غرور میں سر اٹھا کر چلتا تھا، اب ذہنی مریض بن چکا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کونے میں بیٹھا دیواروں کو تکتا رہتا اور جب اسے اپنی کی ہوئی غلطی یاد آتی تو وہ دیوانوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا۔ سمیرہ نے جاتے جاتے ان کی رہی سہی جمع پونجی بھی ہڑپ کر لی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھے۔ بیگم سلمہ جب بھی گلی سے گزرتی تو لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے اور ان کی بے وفائی کا طعنہ دیتے۔ وہ جس فرح کو گوار اور ریڑھے والے کی بیٹی کہہ کر نکالتی تھی، آج اسی کا شہر بھر میں نام گونج رہا تھا اور یہ حقیقت ان کے لیے موت سے بڑھ کر اذیت ناک تھی۔ نبیل کے ہاتھوں میں اب نہ کوئی کاروبار تھا اور نہ ہی کوئی کام۔ وہ دن بھر اپنے کیے پر پچھتا کر روتا اور ماں سے اپنی بربادی کا گلہ کرتا۔ بیگم سلمہ کی آنکھوں کا نور اب آنسوؤں کی کثرت سے دھندلا ہو چکا تھا۔ اس کے کانوں میں ہر وقت وہی الفاظ گونجتے جو انہوں نے مجھے نکالتے وقت کہے تھے، ہمیں ان پڑھ نہیں، ہسپتال کی مالکن بہو چاہیے۔ آج ان کے پاس نہ مالکن تھی، نہ ہسپتال اور نہ ہی عزت، بس صرف ایک بھیانک سناٹا اور ان کا اپنا ٹوٹا ہوا غرور باقی تھا۔ قدرت کا انصاف اس قدر واضح تھا کہ جو لوگ کبھی دوسروں کو ذلیل کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، آج وہ خود ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر کر اپنی ہی کھودی ہوئی قبر میں دفن ہو رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کبھی اپنی دولت کے نشے میں اندھے ہو کر کسی مظلوم کی بد دعا کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اب وہ ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جہاں ہر لمحہ ایک سزا تھا، ہر یاد ایک زخم تھی اور ان کا انجام پوری دنیا کے سامنے ایک عبرت بن چکا تھا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ظلم کی عمارت چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، مکافات عمل کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔